اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عظمت ولاگ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فائلر ہونے کے کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں، کیا فائدے ہوتے ہیں، اور نان فائلر ہونے کے اور فائلر نہ ہونے کے آپ کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے اس حوالے سے، کیونکہ بہت سے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فائلر نہیں بننا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ انکم ٹیکس جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے، یعنی کہ وہ فائلر اسی وجہ سے لوگ نہیں بنتے کہ جی ہر سال ہمیں انکم ٹیکس دینا پڑے گا، اور اسی وجہ سے لوگ اوائڈ کرتے ہیں ان سے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ فائلر بن جاتے ہیں تو آپ کو کیا فائدے ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آئیے ڈسکس کرتے ہیں جی میں اس ویلاگ میں کہ ہم جو فائلر بننے سے آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، مختلف کیٹیگریز کے حوالے سے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی کہ فائلر اگر آپ بنتے ہیں تو اس میں اگر آپ بینکنگ ٹرانزیکشن کوئی بھی کرتے ہیں تو فائلر کو جو ہے وہ اس کو کوئی بھی ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑتا، اور نان فائلر کو 2% وہ جو ٹرانزیکشن آپ کریں گے اس پہ 2% جو ہے آپ کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا نان فائلر کو، اگر آپ فائلر نہیں بنتے تو۔ اگر آپ اس کے بعد چلڈرن اسکول فیس جو ہے، بچوں کے اسکول فیسز میں بھی آپ کو ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے، وہ نان فائلر کو 5% جو ہے وہ ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے، اور فائلر کو کوئی بھی ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑتا، یعنی کہ وہ بچوں کی جو فیس ادا کرتا ہے فائلر وہ بھی وہ ٹیکس جو ہے وہ اس کو اس میں ادا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے جی بینک پروفٹس اینڈ سیونگ سرٹیفکیٹس۔ اس پہ بھی جو فائلر کو جو ہے وہ 15% جو ہے وہ ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے، اور نان فائلر کو 30%، یعنی کہ ڈبل ٹیکس جو ہے وہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں نان فائلر کو 30% جو ہے وہ ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد یہ ٹیکس آن ٹرانسفر آف پراپرٹی بائی سیلر۔ اگر کوئی آپ پراپرٹی جو ہے وہ بیچتے ہیں تو آپ کو جو ہے، اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کو 2% ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے اس پہ بیچنے پہ، اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کو 7% جو ہے وہ اماؤنٹ جو ہوگی پراپرٹی بیچنے کی اس پہ آپ کو 7% نان فائلر کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر آپ کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تو اس پہ جو فائلر ہے اس کو 2% ادا کرنا پڑے گا ٹیکس، اور نان فائلر کو 4%، پراپرٹی بیچنے پہ بھی 4% جو ہے وہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا اگر آپ فائلر نہیں ہیں تو۔ اس کے بعد ہے جی وہیکل رجسٹریشن اینڈ ٹوکن ٹیکسز۔ اس پہ بھی جو ہے وہ جو ٹیکس لگتا ہے نان فائلر جو ہے اس کو ڈبل ٹیکس ادا کر دینا پڑتا ہے، اور جو ٹیکس نارمل جو ٹیکس ہوتا ہے اس کا ہاف جو ہے وہ اس کو وہ ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ جو اس کی فیس ہوتی ہے ٹوکن کی، اس کو فائلر کو ہاف جو ہے وہ ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے، اور جو نان فائلر ہے اس کے ان ٹوکنز پہ وہ ڈبل ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ اگر آپ کوئی کمیشن کا کام کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو ٹیکس آن کمیشن انکم جو ہے وہ جو فائلر ہے وہ 10% ہے، اور جو نان فائلر ہے اس کا ڈبل ہے وہ 20% ہے، یعنی کہ کوئی بھی جو ہے وہ اس کا کمیشن کا کام کرتا ہے کوئی بندہ تو اس کو جو اس ریشو سے ٹیکس کہ فائلر کو 10% اور نان فائلر کو 20% جو ہے وہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا اس پہ۔ اس کے بعد ہے جی ڈیوائیڈنڈ اینڈ پرائز بانڈ انکم۔ جو پرائز بانڈ کی انکم ہے اس پہ جو فائلر کو جو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا وہ 15% ہے، اور نان فائلر کو ڈبل ہے، وہ 30% جو ہے وہ ٹیکس پہ ادا کرنا پڑے گا۔ لاسٹلی ہے جی ٹیکس آن کانٹریکٹس۔ اگر آپ کوئی معاہدہ کرتے ہیں، معاہدہ جات آپ کوئی بھی کرتے ہیں، کوئی بندہ کسی دوسرے کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے تو اس پہ بھی ٹیکس آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ جو فائلر ہے اس کو 7.5% جو ہے وہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، اور جو نان فائلر ہے وہ اس کو ڈبل ادا کرنا پڑے گا، وہ 15% جو ہے وہ اس پہ وہ ٹیکس جو ہے وہ ادا کرے گا۔ اس کے بعد یہ آپ کو ایک بات جو اہم بات ہے وہ بتا دوں کہ ٹیکس جو ہے اگر آپ پراپرٹی فائلر اور نان فائلر کی پراپرٹی خریدنے کی لیمٹس بھی وہ علیحدہ علیحدہ ہے، یعنی کہ جو فائلر ہے وہ کتنی بھی اماؤنٹ کی، کتنی بھی زیادہ اماؤنٹ کی پراپرٹی، جتنی مرضی پراپرٹی خرید سکتا ہے، لیکن جو نان فائلر ہے وہ صرف 50 لاکھ تک جو پراپرٹی ہے وہ خرید سکتا ہے۔ 50 لاکھ کے اوپر جو ہے وہ نان فائلر جو ہے وہ پراپرٹی نہیں خرید سکتا۔ اگر وہ خریدے گا تو اس کو پہلے فائلر بننا پڑے گا، اس کے بعد وہ پراپرٹی خرید سکتا ہے۔ تو یہ تھی جی وہ انفارمیشن آپ کو کہ آپ کے فائلر اگر آپ بنتے ہیں تو آپ کو کیا بینیفٹ ہو سکتا ہے، کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً ڈبل جو ہے وہ ٹیکسز جو ہے، کچھ جگہ پہ تو ایسی ہیں کہ فائلر کو ٹیکس دینا ہی نہیں پڑتا، نان فائلر کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، اور زیادہ جو ہے وہ ایسے موقع ہیں کہ جہاں پہ فائلر کو جو ہے وہ آدھا ٹیکس ہے اور نان فائلر کو ڈبل ٹیکس جو ہے وہ دینا پڑتا ہے اس میں۔ تو یہ تو جی وہ صورتحال، وہ انفارمیشن جو کہ ٹیکس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی، میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ گائیڈ ہوگی۔
اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔